تے آپ نے گرمی محسوس ہوئے آپ نے ٹوپی اتاری سر تو انج کر کے ہاتھ نیچے ہی چلا گیا ہے تے آپ کرسی دے نال لگ کے گر گئے تے فوراً قاری عبدالمتین اصغر دی روح پرواز ہو جاندی ہے نیکی اور پرہیزگاری میں ان کا امتحان لیا اور فرمایا رب العالمین نے لہم مغفرت میں انہوں قسمتہ والا ہے قاری عبدالمتین مقدرہ والا ہے قاری عبدالمتین کہ جنہوں موت آئی نبی دے یاران دی شان بیان کر دے جنہوں موت آئی قرآن پڑھ دے اللہ میں بھی آج تیرے کلو دعا کرنا کہ میں تیرے ممبر تے کھڑا ہویا اللہ عنایت اللہ رباننو بھی موت آئے اللہ تیرا قرآن پڑھ دے آئے اللہ موت آئے تیری توحید بیان کر دے آئے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد بار دیواز بند ہوگی بالکل. درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بڑے تسلسل نال خطبات جمعہ دے اندر عظمت صحابہ، شان صحابہ اور مقام صحابہ کا تذکرہ بیان ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج دے خطبہ جمعہ دے اندر امام عدل و انصاف صاحب جمال اور صاحب کمال فاتح ایران اور شام، فاتح مصر اور عراق، سیدنا حضرت عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی شان اور مقام دا میں تذکرہ تہاڈے سامنے بیان کراں گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، قرآن پاک اندر مقامات ایسے نے جو حضرت فاروق نے زمین تے بولیا، میرے پیغمبر علیہ السلام نو مشورہ دیتا، اللہ پاک نے آپ دے مشورے نو قرآن بنا کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی تے نازل کر دیتا۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، ایک دن پیارے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں۔ بیت اللہ دے طواف دے دوران خالق کائنات دا ذکر اذکار ہو رہا ہے۔ جدوں رکن یمانی تے پہنچ دے نے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام اور صحابہ کرام پڑھ دے نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ بیت اللہ دے طواف دے 7 چکر مکمل ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، محبوب جی میری تمنا میری آرزو ہے بیت اللہ دے 7 چکر مکمل کر کے
مقام ابراہیم تے 2 نفل ادا کیتے جان پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر دی بات نو سنیا اور خاموش ہو گئے کیوں اجے تک خالق کائنات دی طرفوں پیغام نہیں آیا آرڈر نہیں آیا کہ بیت اللہ دے 7 چکر مکمل کر کے مقام ابراہیم تے 2 نفل ادا کیتے جان کیوں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام رب دے آرڈر تو بغیر اللہ دے حکم تو بغیر نہیں بول دے سن اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا میرے مصطفیٰ نے جو بولیا جو گفتگو فرمائی رب دے آرڈر نال اللہ دے حکم نال رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا کہہ دیو شرم نہ کرے آجے بار بار میری زبان تے رب دا قرآن آئے گا عظمت صحابہ دے حوالے نال اور خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام پاک آئے گا محبت نال رضی اللہ تعالی عنہ کہندے جایا جے قرآن اعلان کر رہے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وحی حضرت عمر فرماؤندے نے سونیا نبیاں میری تمنا وے میری آرزو وے میری خواہش وے کہ بیت اللہ دے 7 چکر مکمل کر کے مقام ابراہیم تے 2 نفل ادا کیتے جان میرے آقا خاموش کھڑے نے اجے تک رب دا آرڈر نہیں آیا اللہ دا حکم نہیں آیا کہ مقام ابراہیم تے 2 نفل ادا کیتے جان خالق کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام نو فرمایا جبریل جلدی زمین تے چلے جاؤ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نو جا کر کے اعلان کر دیو سونیا نبیاں وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی سونیا نبیاں جیڑا مشورہ زمین تے عمر دائے او میں خالق کائنات نے عرشاں تے بیٹھ کے پروگرام بنا لے آئے وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی آج تو بعد جو بھی آج کرن واسطے آئے عمرہ کرن واسطے آئے چھوٹا آئے بڑا آئے بیت اللہ دے اندر امیر حج کرن واسطے آئے غریب حج کرن واسطے آئے میرے بھائی شاہ حج کرن واسطے آئے غدا حج کرن واسطے آئے اور جدوں بیت اللہ دا آکے طواف کرے تے جدوں بیت اللہ دے 7 چکر مکمل ہو جان مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کے 2 نفل ادا کیتے جان میرے بھائی قیامت دیاں تیواراں تک لوگ بیت اللہ دا طواف کر کے مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھ دے رہن گے تے میرے فاروق
فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو ثواب پہنچدا رہے گا۔ میرے حکم عمر نے جو زمین تے بولنے آئے اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ آؤ اگے چلیے، کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر ہوئے تے مکے تے مشرکاں کافران دے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور کچھ قیدی بنا لے گئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے یارانوں اپنے وفادارانوں جمع کر لے آئے تے میرے پیغمبر نے صحابہ دے کولوں مشورہ لے آئے، صحابہ مینوں اے دسو انہاں قیدیاں دے نال کی سلوک کرنا چاہیے۔ آپ نے سب تو پہلے حضرت صدیق دے کولوں پوچھے آئے تے حضرت صدیق فرماؤندے نے سونیا نبیاں انہاں دے کولوں فدیہ لے کے انہاں نو رہا کر دینا چاہیے۔ حضرت عثمان دے کولوں پوچھے آپ نے بھی مشورہ دیتا ہے کہ انہاں کولوں فدیہ لے کے انہاں نو رہا کر دینا چاہیے۔ حضرت علی دے کولوں میرے مصطفیٰ نے سوال کیتا، آپ نے فرمایا سونیا نبیاں انہاں کولوں فدیہ لے کے انہاں نو رہا کر دینا چاہیے۔ نبی دے سارے یار آقا دے سارے وفادار کہن لگے سونیا انہاں قیدیاں دے کولوں فدیہ لے کے انہاں نو آزاد کر دینا چاہیے تے میرے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر والویکھیا، حضرت عمر خاموش بیٹھے نے۔ آپ فرماندے نے عمر تو کیوں خاموش ہے؟ عمر میں تینوں رب دے کولوں منگ کے لے آئے، دعاواں کر کے لے آئے، عمر تو کیوں خاموش ہے؟ میں نو دس آئی انہاں قیدیاں دے متعلق تیرا کی خیال ہے؟ تے حضرت عمر فرماؤندے نے سونیا نبیاں اے رب دے توحید دے منکر نے، اے تہاڈی رسالت دے منکر نے۔ محبوب جی میرا دل کردا ہے کہ جیڑا حضرت صدیق دا رشتہ دار ہے ان دے حوالے کر دیتا جائے، جیڑا میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کر دیتا جائے، جیڑا عثمان دا رشتہ دار ہے انہاں دے حوالے کر دیتا جائے، جیڑا علی دا رشتہ دار ہے انہاں دے حوالے کر دیتا جائے۔ آقا فرماندے نے عمر کیوں؟ حضرت عمر فرماندے نے سونیا میری تمنا ہے کہ ساڈے ہاتھاں دے اندر تلواراں ہون تے اسی انہاں دیاں گردناں اپنے ہاتھاں دے نال کٹ دئیے اور اس آیت دی تفسیر بن کے وخا دئیے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرے بھائی حضرت عمر فرماؤندے نے سونیا میری تمنا ہے وے کہ اسی اس آیت دی تفسیر بن جائیے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی
حتی یاتی اللہ بے امرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سونیا انہاں دیاں گردناں ہومن۔ عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں، میں تہاڈی شان تو سارا جہان قربان کر دیواں۔ جس عمر دے متعلق اج ملک پاکستان دے اندر کیا جاندا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ عمر دا اسلام دے اندر عیسائی کوئی نہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ آپ فرماندے نے سونیا میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ انہاں دیاں گردناں ہون، ساڈے ہاتھ دے اندر تلواراں ہون۔ کیوں؟ اے رب دی توحید دے منکر نے، اے تہاڈی رسالت دے منکر نے، اے تہاڈی ختم نبوت دا انکار کر دے نے، اے مالک اور خالق نو مشکل کشا نہیں مندے، حاجت روا نہیں مندے، بگڑیاں بنانے والا نہیں مندے، ڈبے ہویا نو تارنے والا نہیں مندے۔ سونیا ساڈے ہاتھ اندر تلواراں ہون اور انہاں دیاں گردناں ہون، لیکن میرے بھائی جو ہویا سو ہویا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ دے کثرت رائے دے مطابق آزادی دا اعلان کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے مکے والیو اگر تسی اپنے قیدیانو لے جانا چاہندے دے تے اس طرح کر لو، فدیہ لے کے آ جاؤ تے تواڈے قیدیانو رہا کر دیتا جاندا ہے۔ میرے بھائی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیتا ہے کہ خالق کائنات نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ خالق کائنات نے فرمایا محبوب جی اے میرے سونے پیغمبر تسلی فیصلہ کر لے آئے، تسی اعلان کر دیتا ہے اور فدیہ لے کے قیدیاں نو چھوڑ دے جا رہے جے، لیکن سونے رب العالمین فرماندے نے محبوب جی میرا پیغام سن لو، میرا اعلان سن لو۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ سونیا جیڑا مشورہ عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں، میرے عمر نے جو زمین تے بولے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے سونیا جو ہونا سی ہو گیا ہے، لیکن جیڑا مشورہ عمر دا زمین تے سے او میرا مشورہ عرشاں تے سے۔ میرے بھائی کون عمر رضی اللہ تعالی آدھرا غور کریں آجے مکہ دے منافقین نے میرے بھائی منافقین نے کچھ مدینے اندر بھی منافق رہندے سے انہوں نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے بہتان بادیاں لگا دیتیاں نے الزام لگا دیتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے منافقان نے میرے مصطفیٰ نو معاف نہیں کیتا،
انہاں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے الزام لگا دیتا ہے، بہتان بازیاں کر دیتیاں نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام پریشان لے، حضرت صدیق بھی پریشان لے، تے حضرت سیدہ عائشہ بھی والدہ محترمہ بھی پریشان ہے، تے سارے صحابہ پریشان لے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے کولوں ایک دن مشورہ لے آئے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق آپ نے حضرت عثمان دے کولوں پوچھے آئے کہ میں نو دسو عثمان جی عائشہ دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے؟ حضرت عثمان فرماندے نے سننے عائشہ پاک حضرت علی دے کولوں پوچھے آئے، حضرت علی فرماندے نے سننے عائشہ پاک حضرت بلال دے کولوں پوچھے آئے، حضرت بلال آندے نے محبوبہ عائشہ پاک سارے صحابہ کہہ رہنے کہ سونے عائشہ پاک تے بات جلدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ دیئے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے عمر میں نو دس تھسائے کہ میری عائشہ دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے؟ تے حضرت عمر فرماندے نے سونے میں نو ایک گل تا جواب دیو نا، عائشہ نال تہاڈا نکاح میں کرایا؟ آپ فرماندے نے نہیں، عائشہ نال تہاڈا نکاح ابو بکر صدیق نے کروایا۔ آقا فرماندے نے نہیں، عائشہ نال تہاڈا نکاح حضرت عثمان نے کرایا۔ آپ فرماندے نے نہیں، آپ فرماندے نے عائشہ نال تہاڈا نکاح حضرت علی نے کرایا۔ آپ فرماندے نے نہیں، تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا پھر میں نے دسو تسائے عائشہ نال تہاڈا نکاح کنے کرایا ہے؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے کرایا ہے، میں رب دے حکم نال حضرت عائشہ نال نکاح کیتا ہے، میں رب دے آرڈر نال حضرت عائشہ نال نکاح کیتا ہے۔ تے حضرت عمر فرماندے نے سونیا نبیاں پھر میری گل نوٹ کر لو، ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک ہووے اللہ بیوی تے پاک عطا کر دے وے۔ سونیا تہاڈا نکاح رب دے آرڈر نال ہویا ہے، اللہ دے حکم نال ہویا ہے، تے پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ نبی پاک ہوئے، نبی عظمت والا ہوئے، نبی شان والا ہوئے، نبی امام الانبیاء ہوئے، خطیب الانبیاء ہوئے، صدر العلا ہوئے، شمس الضحیٰ ہوئے، والی بطحا ہوئے، امام الحرمین ہوئے، امام القبلتین ہوئے، سید ثقلین ہوئے۔ اللہ نے تہانوں ایسیاں صفتاں سونے عطا فرمائیاں نے، تہانوں آدم دی انابت عطا فرمائی، نوح دی استقامت عطا فرمائی، ابراہیم دی خلیلی عطا فرمائی، زکریا دی دعا عطا فرمائی، عیسیٰ دی عبادت عطا فرمائی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نو حضرت عمر فرماندے نے سونیا اللہ نے تہانوں پیکرے حسن و جمال بنایا، صاحب شرف و کمال بنایا، ساری کائنات دا سردار بنایا۔ سونیا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک ہوئے اللہ بیوی نپاک عطا کر دے وے۔ میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو بڑے پیار تے محبت نال اے بات زمین تے کئی، خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب دی اندر فوراً سورہ نور دی اندر امی عائشہ دی صفائی واسطے 18 آیتاں قرآن دیاں نازل کر دیتی ہیں۔ میرے عمر نے جو زمین تے بولیا اللہ نے قرآن بنا دیتا، اس گستاخ دی زبان سڑ جائے، جل جائے، وہ ہمیشہ واسطے جہنم دا بالن بن جائے۔ جیڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق کے بات کہے کہ عمر دا اسلام دی اندر حصہ کونے، اور سن لو عمر دے روحانی فرزند زندہ نے
اے جب تک زندہ رہن گے حضرت عمر فاروق دی عظمت کا تذکرہ کرتے رہن گے انشاءاللہ۔ تو ذرا غور فرماؤ، اللہ نے فوراً اعلان کر دیتا سبحانکا، کہہ دیو سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہہ دیو، بلند آواز نال کہہ دیو، اور میرے نال مل کے پڑھ لو سبحانکا سبحانکا۔ حضرت عمر دا مشورہ زمین تے رب دا قرآن آیا سبحانکا ھذا بہتان عظیم، سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ دل کرتا ہے پورے جمعے دے اندر اس آیت نو پڑھدا جاواں سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ او کھڑیاں والے ہو، اردا گرد آن والے ہو، نبی دیو پروانے ہو، پیغمبر دے تیوانے ہو، کون عمر؟ اوچی کہہ دیو، اب بار بار میں نو کہنا پہ گیا ہے، پھر کہہ دیو کون عمر؟ سامنے والے ہو کون عمر؟ سجے پاسے والے ہو کون عمر؟ کھبے پاسے والے ہو کون عمر؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں دن اور راتاں دے اندر مخالفت کر رہا ہے، منہ تے میرے پیغمبر دیاں تعریفاں کر رہا ہے، لیکن جدوں سیر سے جاندہ مسجد نبوی چو باہر نکل رہا ہے، نماز پڑھ کے جاندہ ہے، جمعہ میرے پیغمبر دے پیچھے پڑھ کے جاندہ ہے، تے دور جا کے میرے پیغمبر دے گلے کر رہا ہے، آقا دے شکوے کر رہا ہے۔ آج بھی اس ملک دے اندر ایسے لوگ موجود نے کہ جڑے جمعے علماء دے پیچھے پڑھ کے، نمازاں حافظاں قاریاں پیچھے پڑھ کے، تے باہر نکل کے علماء دے گلے کر دینے، خطبہ دے گلے کر دینے، حافظاں اور قاریاں دے گلے کر دینے۔ اے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جمعے میرے پیغمبر دے پیچھے پڑھ رہا ہے، تے مسجد نبوی اندر پڑھ رہا ہے، نمازاں میرے پیغمبر دے پیچھے پڑھ رہا ہے، تے مسجد نبوی دے پی اندر پڑھ رہا ہے، تے جدوں باہر نکل رہا ہے، ہائے ہائے میرے پیغمبر دے گلے کر رہا ہے، آقا دے شکوے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بیمار ہویا تے میرے پیغمبر علیہ السلام ان دی بیمار پرسی کرنے واسطے چلے گئے نے، انہیں میرے پیغمبر دیاں حلیمیاں نو ویکھے آئے، کریمیاں نو ویکھے آئے، پیار اور محبت نو دیکھے آئے۔ آندھے سونے میں جدوں فوت ہو جاؤں تے میری نماز جنازہ پڑھا دے آجے، تے میرے آقا خاموش ہو گئے نے۔ میرے بھائی وقت آیا، عبداللہ بن ابی دنیا تو چلا گیا ہے، دنیا تو رخصت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندہ بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر تشریف لے آئے۔ سونیا نبیہ میرے ابو جی دی نماز جنازہ پڑھا دیو، تے میرے پیغمبر دیاں صفتاں سن محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوالی کے جوہرت کھائے، خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دیے، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دیے۔ میرے بھائی عبداللہ میرے پیغمبر دا صحابی ہے، اے رئیس المنافقین دا بیٹا ہے، اے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آیا ہے۔ آندھے سونے میرے ابو جی دی نماز جنازہ پڑھا دیو، تے میرے پیغمبر علیہ السلام رئیس المنافقین دے نماز جنازہ پڑھان واسطے جان لگے نے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
اعلان ہونا میرے پیغمبر دے سامنے کھڑے ہو گئے نے تے آندے نے سونے یا رسول اللہ علی عدو اللہ یا رسول اللہ علی عدو اللہ یا رسول اللہ علی عدو اللہ سونیا نبیہ تسی اللہ تے دشمن دا جنازہ پڑھان واسطے جا رہے جے میں تہانوں دشمن دا جنازہ پڑھان دینا نہیں پڑھان دینا تے میرے پیغمبر دیاں حلیمیاں میرے پیغمبر دیاں کریمیاں میرے بائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو حضرت عمر نے روکے آئے کہ رب دے دشمن دا جنازہ اچھی بولو اللہ دے دشمن دا جنازہ کون کہہ رہے ہیں حضرت عمر اور ایتھے کہ میں گل کر جاواں رب دے دشمن دا جنازہ نہ پڑھانا ہے تے نہ پڑھنا ہے تے جیڑا میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا منکرے ان دا جنازہ بھی نہ پڑھانا ہے تے نہ پڑھنا ہے ایتھے کہ گل نوٹ کر لو جیڑا پیغمبر دے یارانو آقا دے وفادارانو پیغمبر دے تابعدارانو گالی گلوچ کر رہے مندہ بول رہے انہاں دی عظمت حملہ کر رہے ان دا جنازہ پڑھانا بھی نہیں تے اوچی بولو اہل حدیثو دو بندیو ان دا جنازہ پڑھانا بھی نہیں تے تو سن کہنا دلیل دیو ایک دن میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت اندر آن والا آیا ہے آندے سونے فلاں فوت ہو گیا ہے ان دی نماز جنازہ پڑھا دیو شمیل ترمذی دی اندر روایت موجود ہے سونے نبیوں ان دی نماز جنازہ پڑھا دیو میرے پیغمبر علیہ السلام نا ان دی نماز جنازہ پڑھان واسطے آئے آپ نے پوچھا ہے کون ہے جن دی چار پائے میرے سامنے پئیے اور ان دی میں نماز جنازہ پڑھان واسطے آیا لوگاں نے کیا سونے اے فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور ان دی نماز جنازہ ان دی چار پائے اٹھا کے میرے کولوں لے جاؤں میں ان دی نماز جنازہ اس واسطے نہیں پڑھانی کہ اے میرے عثمان مندہ بول دا سی اے کی کر دا سی پتہ لگا کہ جیڑا حضرت صدیق دی صداقت حملہ کرے فاروق دی عدالت حملہ کرے عثمان دے حیات حملہ کرے علی دی جرت حملہ کرے امی عائشہ دی سیرت حملہ کرے حضرت امیر معاویہ نو مندہ بولے ان دی نماز جنازہ نہ پڑھنی ہے تے نہ پڑھانی ہے اہل حدیثو اہل سنت دے دوستو ذرا توجہ کرو کچھ ہوش دے ناخن لیا کرو نبی دے یاران دے جڑے دشمن نے انہ دی نماز جنازہ نہ پڑھانی ہے اور نہ پڑھنی ہے تو ذرا توجہ فرماؤنا آپ فرما دے نے سونے اے تا رب دا دشمن ہے اے رب دی توحید دا منکر ہے ان دی نماز جنازہ پڑھان واسطے نہیں جانا تے خالق کائنات نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونے نبیہ جیڑا مشورہ زمین تے عمر دے کنہ دے سارے بولو جیڑا مشورہ زمین تے عمر دن ہے اوہی مشورہ میں عرشاں والے رب دائے محبوب جی تو سدائیں دی نماز جنازہ ایک پڑھان واسطے جا رہا ہے جے اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا کہ تسی اس منافق دا سبعین مرہ 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھاؤ گے تو میں رب نے معاف نہیں کرنا پتہ لگا کافر نالوں منافق دا انجام سارے بولو
کافر نالوں علماء دے خطباء دے حافظان دے قاریاں دے کلے شکوے کرنے والا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیتا اور رب دے قرآن نے ثابت کر دیتا کہ منافق دا انجام کافر نالوں برا ہے۔ جس قسم دا بندے نو اندروں ہونا چاہیے اس قسم دا ہی بیروں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا 70 مرہ محبوب جی اس منافق دا 70 دفعہ بھی نماز جنازہ پڑھا دے ہوگے تے میں نو معاف، لیکن میرے پیغمبر دیاں حلیمیاں ہائے 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 میرے پیغمبر دیاں کریمیاں آقا فرماندے نے اگر میں نو یقین کامل ہو جائے کہ 71 دفعہ نماز جنازہ پڑھان نال اللہ اس منافق نو معاف کر دے گا تے میں محمد 71 دفعہ بھی اندی نماز جنازہ پڑھان لی تیار۔ اللہ اللہ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، کون عمر کہہ دیو، کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے متعلق میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر عمر میرا عمر جس رستے تو گزر دائے شیطان و رستہ ہی چھڑ جام دائے۔ کون عمر جس عمر دے متعلق حضرت اماں جے امہات المومنین اماں جی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤ دیا نے عمر اللہ تو ہاڈی ذات گرامی دے اوپر اپنیاں رحمتاں دے نزول فرمائے، اپنیاں برکتاں دے نزول فرمائے۔ عمر قرآن ساڑھے گھراں دے اندر نازل ہوندائے لیکن عمر تیرے مشورے نال ہوندائے۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عمر نو میرے مصطفیٰ نے رب دے کولوں منگ منگ کے لیا دعاواں کر کر کے لیا اور میرے پیغمبر نے صحابہ نو مبارکاں دی دیاں صحابہ نو ارشاد فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن شان عمر تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ آقا فرماتے نے صحابہ سن لو آج عمر آنی رہا آج جرشاں والا رب لے آ رہے آئے میں رب دے سامنے التجاواں کی دیاں نے درخواستاں کی دیاں نے اللہ میں نے 2 عمرہ دے وچوں ایک عمر عطا کر دے تے میرے پیغمبر فرماندے نے وہ آیا ہے تو آنے دو بچا دو پل نوجوانوں بزرگوں شان عمر کریا کریا بستی بستی نگر نگر مقام عمر دا ذرا آج پیغام لوگاں تک پہنچاؤنا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا تمہیں یاروں مبارک عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ کیا چیز تھی جو
جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، ہائے 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 وہ کیا چیز تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج بتاؤ تبدیلی کیسے آئی ہے، سنی میں نے بہن سے جو تو لے کر کتاب آیا، تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے آقا وضو کر رہے ہیں، نبی دیار وضو کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے نے، کہ آپ فرما دینے سنیا نبیہ کی کرن لگے دے، آقا فرما دینے عمر عمر میری گل نوٹ کر لیں، تینوں پتہ ہے نا کہ مکے والے مینوں تے میرے یارانوں بیت اللہ اندر نماز نہیں پڑھن دیں گے، زمزم دا پانی نہیں پین دیں گے، صفا اور مروہ دے صحیح نہیں کرن دیں گے، عمر لوگ چھپ کے نمازاں دار ارقم دے اندر پڑھ رہے ہیں، عمر میں تیری عظمت تو قربان جاوا، عمر میں تیری جتی دی خاک دوں سارا جہان قربان کر دے ماں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، ساڑی جائے زبان اس گستاخ دے، جل جائے زبان اس گستاخ دے، جیڑا اندر عمر دا اسلام دے اندر حصہ کوئی نے، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے نماز کعبہ میں، غور کرنا، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے نماز کعبہ میں، وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، میرے بھائی کون عمر کہہ دیو، کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آندے نے سنیا نبیاں میرے دل دی تمنا ہے، میرے دل دی آرزو ہے کہ امہات المومنین ساڑیاں ماواں اور تواڈیاں بیویاں اے غیر مارماں دے کولوں پردہ کریا کرن، اجے پردے دا حکم نہیں آیا، اللہ اکبر کبیرہ، نہ بیٹیاں دے متعلق پردے دا حکم آیا ہے، نہ بیویاں دے متعلق پردے دا حکم آیا ہے، آندے نے سنیا نبیاں میری تمنا آئے وے کہ تہاڈیاں بیٹیاں امہات المومنین ساڑیاں جیڑیاں ماما نے غیر مارماں دے کولوں پردہ کریا کرن، خالق کائنات نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام نو فرمایا، جبریل ہاں رب جلیل جلدی زمین تے چلے جاؤ، اللہ جی کی آڈر ہے، اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا میرے عمر نے زمین تے میرا پیغمبر نو مشورہ دے دیتا ہے کہ تواڈیاں بیٹیاں غیر مارماں دے کولوں پردہ کرن، تواڈیاں عورتاں غیر مارماں دے کولوں پردہ کرن، جبریل نے سنیا دس پھر میرے لیے
لیے آرڈر کی ہے، میرے لیے حکم کی ہے، فرمایا میرے پیغمبر نو جا کر کے کہہ دیو یا ایوہ النبی کل ازواجک، ہائے ہائے، یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آج تو بعد اپنیاں بیویاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو اور دوسریاں عورتاں نو اعلان کر دے ہو جدوں اپنے گھروں نکلن پردہ کر کے نکلن، جدوں اپنے گھروں نکلن کی کر کے نکلنا؟ پردہ کر کے نکلنا ہے۔ حضرت عمر نے مشورہ میرے پیغمبر نو زمین تے دیتا ہے، اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے، اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے، پھر میں کیوں نہ حضرت صدیق دے متعلق کہہ جاواں، حضرت عمر دے متعلق کہہ جاواں، حضرت عثمان دے متعلق کہہ جاواں، حضرت علی دے متعلق کہہ جاواں۔ اے تے چارے نبی پیارے جنہ تن من نبی تو وارے نے، اے تے چارے نبی دے پیارے نے جنہ تن من نبی تو وارے نے، تے جیڑا من نہ نہیں اینا چارانو، جیڑا من دا نہیں اینا چارانو، نوٹ کر لو، جیڑا من دا نہیں اینا چارانو شالا پیٹ دا پھرے او گلی گلی، ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، ہر نگر نگر، ہر گلی گلی۔ او میرے بھائی کل مقدران تو بغیر نہیں بن لے، کل نصیبان تو بغیر نہیں بن لے۔ اے بدھ دی رات تسی دیکھیا ہوئے گا جیڑے رب دی توحید نال پیار کر لینے، پیغمبر دی ختم نبوت نال پیار کر لینے، اور میرے بھائی نبی دے یاراں نال پیار کر دینے، پیغمبر دے وفاداراں نال پیار کر دینے، جیڑے صدیق دی صداقت بیان کر دینے، فاروق دی عدالت بیان کر دینے، عثمان دا حیا بیان کر دینے، علی دی جرت بیان کر دینے، حضرت امیر معاویہ دی سیرت بیان کر دینے، اور شان اہل بیت دی عظمت بیان کر دینے۔ تسی فیس بک دے دیکھیا ہوئے گا بیگم کوڑ دے اندر آج تو 35-40 سال پہلے جس کانفرنس دا آغاز عظمت صحابہ، کانفرنس دا آغاز شہید اسلام حضرت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ نے جس کانفرنس دا آغاز فرمایا، اللہ دی قسم ہے بین الاقوامی کانفرنس ہے، میں بھی تو آٹیاں تو آمانال اس کانفرنس دے اندر 15 سال تو حاضری دے رہے ہیں، بدھ دی رات اس کانفرنس دے اندر میں بھی شریک سا، اور میرے پیارے بھائی، میرے بڑے بھائی فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالمتین اصغر صاحب میرے نال اسٹیج تے بیٹھے ہوئے نے، میرے تو پہلے انہاں دا اعلان ہویا ہے کہ جناب قاری صاحب اسٹیج تے تشریف لے آؤ تے تقریر کرو، ادھا گھنٹہ میرے نال اسٹیج تے بیٹھے رہنے، لیکن میرے قاری عبدالمتین نو پتا نہیں سے عبدالمتین آج تیری زندگی دی آخری رات ہے، آج تیری زندگی دی آخری ساوانے۔ قاری عبدالمتین اپنی بیوی نو سوکھی کر چھڑ کے آیا ہے، اپنے بچیاں نو مل کے آیا ہے، اپنے بچیاں دے نال پیار کر کے آیا ہے، نہ تیریاں بچیاں نو پتا ہے، نہ تیرے بیٹیاں نو پتا ہے، نہ تیری بیوی نو پتا ہے کہ آج قاری عبدالمتین گھروں جا رہا ہے، انہیں آج گھر دی چار دیواری دی اندر زندہ نہیں ہونا، اسٹیج
سیکٹری نے اعلان کر دیتا ہے قاری صاحب اسٹیج سے آؤ تے تقریر کرو. حضرت قاری صاحب کرسی تے بیٹھ گئے نے, آپ نے عربی خطبہ پڑھے آئے تے خطبہ پڑھ کے پڑھ دینے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. خطبہ پڑھیا تے قرآن دی آیت پڑھی, ہزاراں دی تعداد اندر لوگ بیٹھے نے. فیس بک دے دیکھیا ہوئے گا ہزاراں دی تعداد اندر لوگ سامنے بیٹھے نے, لیکن کوئی موت نو روک, اچھی بولو, کوئی موت نو موت کہے میں جس گھر اندر تے اپنا قدم ٹکاواں, موت کہے میں جس گھر اندر اپنا قدم ٹکاواں, خوشیاں غمیاں دی بارش پاواں میں رل میں بارش پاواں. میم موت دی جدوں ہوا وگی لوگوں وسدے شہر ویران ہو گئے. الو بول دینے سجیاں بیٹھ گاندے خالی بندیاں باج مقام ہو گئے. او جنہ بھاگاں دے گئے ٹور مالی او سکھ گئے ڈنگراں وانگ ہو گئے. قاری صاحب تمہید بن رہے نے اور دعا کر دے پہنے سارے مجمع واسطے. اسٹیج تے جڑے علماء کرام بیٹھے نے انہاں واسطے بھی دعا ہو رہی ہے اور اپنے واسطے بھی دعا پہ کر دینے. اللہ سانو توحید دی برکت دی وجہ تو معاف کر دے میں. اللہ ساڑھے سینے اندر تیری توحید ہے. اللہ توحید دی برکت دی وجہ تو ساڑھیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے میں. تے حضرت قاری صاحب نے تمہید بن کے جدوں ایک قرآن پاک دی الفاظ پڑھے نا, اللہ اکبر کبیرہ عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ ورزق کریم واجر عظیم. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے حضرت قاری صاحب نے اے آخری الفاظ پڑھے ترجمہ کرن لگ گئے رب العالمین رب العالمین. اگے کہنا سی کہ رب العالمین نے فرمایا, کہنے لگے رب العالمین رب العالمین. انج کر کے دل دا اٹیک ہویا ہے تے آپ لوگ گرمی محسوس ہوئے. آپ نے ٹوپی اتاری سر دوں انج کر کے ہاتھ نیچے ہی چلا گیا ہے تے آپ کرسی دے نال لگ کے گر گئے تے فوراً قاری عبدالمتین اصغر دی روح پرواد ہو جاندی ہے. کی اور پرہیزگاری میں ان کا امتحان لیا اور فرمایا رب العالمین نے لہم مغفرۃ. میں انہوں قسمتاں والا قاری عبدالمتین, مقدرہ والا قاری عبدالمتین کہ جنہوں موت آئی نبی دے یاران دی شان بیان کر دے. جنہوں موت آئی قرآن پڑھ دے ہوں. اللہ میں بھی آج تیرے کولو دعا کرنا کہ میں تیرے ممبر تے کھڑا ہویا. اللہ عنایت اللہ ربانی نو بھی موت آئے, اللہ تیرا قرآن پڑھ دے آئے, اللہ موت آئے تیری توحید بیان کر دے آئے, اللہ موت آئے تیرے پیغمبر دی عظمت بیان کر دے آئے, اللہ موت آئے صدیق دی صداقت بیان کر دے آئے, اللہ موت آئے فاروق دی عدالت بیان کر دے آئے,
آئے اللہ موت آئے عثمان دا حیا بیان کر دیا آئے اللہ موت آئے علی دی جرت بیان کر دیا آئے اللہ موت آئے امی عائشہ دی سیرت بیان کر دیا آئے اللہ موت آئے شان اہل بیت دی عظمت بیان کر دیا آئے اللہ موت آئے تے زبان چ الفاظ ہون لا الہ پالو 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر جب موت آئے گی تو خالق کائنات دی طرفوں اعلان ہو جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وآخر دعوانا الحمدللہ.